السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں ہبا عباسی۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں میں قدرت نے ان کو کچھ الگ انداز میں بنایا ہوتا ہے اور ہر انسان دوسرے سے ہر لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اور کچھ محرومیوں کے ساتھ بھی وہ لوگ دنیا میں جینے کے ساتھ کچھ نہ کچھ الگ بھی کرتے ہیں، اور قدرت نے ایسے لوگوں میں عام انسانوں سے زیادہ تیزی رکھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسے لوگ ایسے کمالات دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگ بھی تعجب میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہاں بات کروں جن ماں باپ کے گھر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس سے ایسے بچوں میں جینے کا حوصلہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ زندگی بھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کچھ ماں باپ ایسے بچوں پر بہت محنت کرتے ہیں، ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ ایسے معذور بچے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ قدرت کی طرف سے دی گئی کمی کو کمی نہیں سمجھتے اور اسی کمی کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں تاکہ اس دنیا میں وہ بھی عام انسانوں کی طرح جی سکیں اور ہمت نہیں ہارتے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو کسی بھی کمی کے بنا بھی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں انوکھے اور منفرد۔ تو آپ کو پاکستان کے ایسے نوجوان کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے ایسا ریسٹورنٹ قائم کیا کہ لوگ دور دور سے ان کے یہاں آتے ہیں۔ اسلام آباد کے رہائشی نوجوانوں کا ایک ایسا ریسٹورنٹ قائم کیا جس میں نہ کوئی بول سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ آرڈر دینے کے لیے انوکھا طریقہ استعمال ہونے لگا۔ سماج سے محروم افراد کا موبائل اب ایک کھاؤ منفرد ریسٹورنٹ دنیا میں مشہور اسلام آباد پاکستان دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر H11 ایک نجی کالج کے سامنے زرد رنگ کا موبائل ریسٹورنٹ جس پہ منفرد انداز میں لکھا ہوا ہے اب ایک کھاؤ، اس پر اشاروں کی زبان میں آرڈر کرنے کا طریقہ لکھا ہے کیونکہ اس کے مالکان اور یہاں کام کرنے والے تمام افراد سماعت سے محروم ہیں۔ فوڈ ٹرک موبائل ریسٹورنٹ کا خیال اسلام آباد کے عائشہ رضا کو کچھ عرصے پہلے آیا، جن کے والد اور والدہ اور 2 بھائی جزوی یا مکمل طور پر سماعت سے محروم ہیں۔ عائشہ نے سوچا کیوں نہ اپنے بھائیوں کے لیے کسی ایسے کاروبار کا انتظام کیا جائے جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہو۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے ایسے موبائل ریسٹورنٹ پر کام شروع کر دیا جس میں نہ صرف یہ سارا عملہ سماعت سے محروم ہوگا بلکہ اس پر اشاروں کی زبان میں مینیو بھی لکھا ہوگا تاکہ وہاں آنے والے گاہکوں کے لیے آرڈر دینا آسان رہے۔ پاکستان میں سماعت سے محروم نوجوانوں کی اکثریت بے روزگار ہے اور انہیں زبان، عدم مساوات اور حقارت جیسے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ عائشہ نے کہا کہ اب ایک فوڈ ٹرک کے گاہکوں کو سماج سے محروم افراد کا ماحول کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اپنے آرڈرز بھی اشاروں کی زبان میں دینا ہوتے ہیں۔ ریسٹورنٹ مینیو میں تحریر کے ساتھ اشاروں کی زبان میں اشارے بھی بنے ہوتے ہیں تاکہ گاہک بھی اس انداز میں اپنے ہاتھوں سے اشارے بنا کر آئٹم آرڈر کر سکیں۔ صرف موبائل فون ریسٹورنٹ نہیں بلکہ عام اور سماج سے محروم افراد میں رابطے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں اپنا راستہ خود بنانا چاہیے، خواہ وہ کسی بہت چھوٹے یا معمولی کاروبار کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ کہتی ہیں کہ خود مختار انسانوں کی حیثیت سے ہمارا وقار ہمارے لیے سب سے ایسے لوگ اصل میں بڑھ کر ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، جو ہماری نسل کو جو کہ گھر بیٹھے ہیں، بے روزگار ہیں، وہ بھی پڑھ لکھ کر تو ان کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ لوگ بغیر سماعت کے اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں۔ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بس محنت کی اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔